نکلے ہیں، آپ ساری زندگی بھی میلاد بنا کر ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے جو نبی کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے نکل چکے ہیں۔ سبحان اللہ، لبیک لبیک ناموس پر پہرا دینے کے لیے نکل چکے ہیں۔ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یاد لبیک۔ رکھنا، نماز روزانہ 5 باری فرض ہے، نماز روزانہ 5 بار فرض ہے، زکات سال تو بعد فرض ہے، سبحان اللہ، روزے سال تو بعد فرض نہیں، حج زندگی دی اندر ایک باری فرض ہے، لیکن نبی دی ناموس تے پہرا دینا مومن کی ہر سانس پر فرض ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ہر سانس پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کبھی وہاں نہیں پہنچ سکتے صحیح بات، صحیح بات، جہاں وہ پہنچے ہیں ہائے ہائے، جنہوں نے اپنی جانوں کو نبی کی ناموس کے لیے پیش کیا ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ابھی مجھے ایک میرے دوست نے یہ مجھے چٹ بھیجی کہ ہم نے کہیں آپ کا کلپ دیکھا، پتہ نہیں یہ کس نے بھیجی، تو آپ محفل چھوڑ کے چلے گئے کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ، تو اس کی ہمیں بتائیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ میں ایک ریسٹورنٹ کے افتتاح پر گیا تھا، وہ محفل نہیں تھی، کسی ریسٹورنٹ کا افتتاح تھا، مجھ سے باقاعدہ انہوں نے، وہ مرید تھے، انہوں نے ٹائم لیا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے اس ریسٹورنٹ کا افتتاح کرنا ہے، تو سبحان میں اس کے افتتاح کے لیے گیا، 6 بجے کا ٹائم تھا، 6:30 بجے میں وہاں پہنچا، میں کسی جنازے کی وجہ سے لیٹ ہوا، تو جب میں وہاں پہنچا تو روڈ کے اوپر ان کا ریسٹورنٹ تھا، تو وہاں دنیا داری کا نظام تھا، انہوں نے کچھ ڈھول وول والے بجائے ہوئے تھے اور یہ توتیوں والے بلائے ہوئے تھے، جیسے ہی میں گاڑی سے اترا انہوں نے ڈھول بھی بجانے شروع کر دیے اور وہ نگارے بھی بجنے لگے، اور پھر وہ مجھے لے گئے، میں نے جا کے وہاں پر وہ پھیتا کاٹا، اور اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہو گیا مغرب کی، ہم نماز پڑھنے چلے گئے سامنے مسجد میں، تو نماز پڑھ کے ہم آئے تو جہاں پنڈال لگا ہوا تھا وہاں کھانے کا انتظام تھا، انہوں نے ڈنر کیا ہوا تھا، تو وہاں ہم کھانے کے لیے وہاں پہنچے، تو وہ مجھے لے گئے سیدھا سٹیج پر لے گئے، تو وہاں انہوں نے مجھے سٹیج پر بٹھایا، میں جب سٹیج پر پہنچا تو مجھ سے پہلے کچھ سیاسی شخصیات وہاں تشریف فرما تھی، میرے ان کے ساتھ بہت اچھے پرسنل ریلیشن ہے، بہت اچھے تعلقات ہیں میرے ان کے ساتھ، اور ہمیشہ رہے، ہم ان کی حمایت کرتے رہے، سپورٹ کرتے رہے، تو میرے سے قبل اس سیاسی شخصیت نے 10 منٹ گفتگو کی، اور اس نے، مجھے یاد ہے کچھ ساتھی میرے ساتھ تھے، وہ آج بھی یہاں بیٹھے ہیں جو اس وقت ساتھ تھے، تو اس نے 5 منٹ میری تعریفیں کی، مجھ سے پہلے اس نے میری تعریفیں کی، بڑے اچھے لفظوں سے اس نے مجھے یاد کیا، اس نے کہا میں جب بھی ان سے ملتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ان کے خاندان نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، تو یہ باتیں اس نے مجمع کو بتائیں، اور اس کے بعد اس نے اپنی کارکردگی بتائی، اس نے کہا جی میں نے اپنی تحصیل کے لیے میں یونیورسٹی لے کے آیا ہوں، میں نے اسکول بنائے ہیں، کالج بنائے ہیں، فلاں پل بنائے ہیں، جو میں نے اپنی کارکردگی اس نے بتائی مجمع کو، اور اس کے بعد اسی نے مجھے دعوت دی کہ اب آپ کچھ نصیحت بھی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں، تو میں نے ان سے کہا کہ نصیحت یہی ہے، دعا بھی یہی ہے کہ جہاں یہ آپ کی کارکردگی ہے کہ آپ نے اسکول بنائے، کالج بنائے، یہ بھی آپ کی حکومت کی کارکردگی ہے کہ آپ نے نبی کے عاشقوں کے اوپر فائر کیے، گولیاں چلائیں، ان کو مارا، ان کے اوپر مختلف آپ لوگوں نے پرچے کیے، تو یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ میں کسی بھی ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا جو نبی کے عاشقوں کی عزت نہ کرے، جن کے نزدیک نبی کے عاشق کی کوئی حیثیت نہیں، ہم اسی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، سبحان اللہ، ہمارے نزدیک حیثیت اسی کی ہے جو رسول اللہ کا وفادار ہے، سبحان اللہ، جو نبی کا خدار ہے، نبی کی ناموس پر پہرے دار نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، سبحان اللہ، ہمارا تعلق صرف نبی کے غلاموں کے ساتھ ہے، بے شک، جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، بے شک، ہماری ساری عزت اسی کے ساتھ ہے، بے شک، جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا
नबी के नाम पर किया सुभान और नबी की नामूस पर जिसने पहरा दिया। हाय हाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसाल। हुजूर ने फरमाया अपने बाला नू त्रै चीज़ां जरूर सिखाओ। या रसूल अल्लाह केड़ियां? हुजूर ने फरमाया पहली चीज हब्बे नबी किए का, अपने बाला नू नबी दी मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह हब्बे नबी किए का, हब्बे नबी किए का, हब्बे नबी किए का। और दूसरी चीज हब्बे आले नबी किए का। और तीसरी चीज हब्बे तिलावतिल कुरान। सुभान अल्लाह हुजूर ने फरमाया अपने बाला नू नबी दी मोहब्बत सिखाओ, नबी दी आल दी मोहब्बत सिखाओ, तिलावत कुरान दी मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह और तुसी लोग अपने बाला नू दर्जी बनाया, मोटरसाइकिलों का काम सिखाया, स्कूल पढ़ाए, वकील बनाए गए, जज बनाए गए, अफसर लगाए गए, डॉक्टर बनाए गए, इंजीनियर बनाए गए। तुसी अपने बाला नू हर चीज पढ़ाई सिखाई, नबी दी मोहब्बत न पढ़ाई। चौकीदार तक बनाए गए, मोहम्मद के वफादार क्यों न बनाए गए? नबी की नामूस पर पहरा देने वाले क्यों न बनाए गए? हुण मैं माफी मंगना, मेरे जुमले से नाराज न हुए है, क्योंकि हर मकतब फिक्र का बंदा यहाँ बैठा है। मेरे जुमले से किसी को तकलीफ ना हो, मैं अपने दिल की बात अपनी जुबान पे ला रहा हूँ। तुसी लोग अपने बाला नू नबी दी मोहब्बत न सिखा सके। मैं कुर्बान जावा उस शेखुल कुरान तू, उस मर्द कलंदर तू, शेखुल तफसीर तू, अमीरुल मुजाहिदीन तू, जिसने कौम दे हर बच्चे नू नबी दी मोहब्बत सिखाई। सुभान अल्लाह गली गली लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगवाया है। उस अजीमल मर्तबत हस्ती पर कुर्बान हो जाऊं जिसने अपनी जिंदगी नबी के नामूस पर पहरा देते हुए गुजार दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नबी की नामूस के बगैर कुछ नहीं। बेशक अगर आप नबी के वफादार नहीं तो फिर आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं। बेशक अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, मनसब नबियन फक्तुलू मनसब नबियन फक्तुलू मनसब नबियन फक्तुलू। और आप लोग बड़े अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से मेरी बातें सुन रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि आजकल टीवी पर बड़ा बहरान आया हुआ है। हमारे बहुत से मीडिया एंकर और ये जो सहाफ़ी होते हैं और तबसरा निगार होते हैं, ये बेहुदा किस्म के गंदे तबसरे कर रहे हैं। ये बिल्कुल जाहिल है, ये अनपढ़ है, इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ, इनको कुल हुवल्लाह नहीं आती। ये जो दीन पर तबसरा करते हैं, इनको पता ही नहीं है दीन कहता क्या है। अरे लोगों, ये कहते हैं कि सारे नबी की आशिक है, और लोगों नबी दा आशिक बनना को सौखी गल है। सही बात इश्क एक मंजिल है, पता नहीं यहां कोई आशिक बैठा भी है या नहीं। आपको पता ही नहीं है कि इश्क कौन सी मंजिल को कहते हैं। हम मुसलमान हैं, आप कह सकते हैं मैं मुसलमान हूं। ये दर्जात है, इश्क एक दर्जे का नाम है। मुसलमान होना अलग चीज है, नबी का आशिक होना ये खासों की चीज है, ये आम बंदों के पास नहीं होती। सुभान अल्लाह नबी का इश्क मिल जाना ये अलग चीज है। ये कुछ खास मखसूस अल्लाह के मुकर्रब तरीन लोग होते हैं जिन्हें इश्क मुस्तफा नसीब होता है। इश्क एक मंजिल का नाम है। बेशक मुसलमान तो सारे हैं, आशिक तो कोई कोई होता है। नबी की नामूस पर पहरा देना ये किसी शिया सुन्नी बरेलवी का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है। बेशक नबी सबका है और साझा नबी है। सुभान अल्लाह पढ़ नहीं पाएगा। सुभान अल्लाह साझा नबी है भाई, सुभान अल्लाह ये नहीं भाई सिर्फ साडा नबी है तो तुहाडा कोई नहीं, भाई तुहाडा ही उतना है, बराबर नबी है। बेशक तो नबी की नामूस पर पहरा देना। और एक और बड़ी अजीब बात करते हैं, मैं सुनता हूँ ये टीवी एंकरों को, मेरा खून खोलता है। मैं कहता कभी मुझे ये बदतमीज अपने साथ बिठाते, मैंने कुरान दिखाता और मोहम्मद का फरमान दिखाता, इन्हें पता चलता दीन क्या कहता है। सुभान अल्लाह खुद भी जाहिल
اور آگے جو بیٹھے ہوتے ہیں بدبخت سوال و جواب کرنے والے، وہ بھی بدبخت جاہل، ان کو کیا پتا دین کیا کہہ رہا ہے۔ کیا بات، کہتے ہیں حضور رحمت للعالمین ہے، اور بھائی رحمت للعالمین ہے، کس نے کہا حضور رحمت للعالمین نہیں ہے؟ حضور رحمت ہے، سارے جہان واسطے رحمت ہے، بے شک، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ رحمت ساری کائنات کے لیے ہے، لیکن جو میرے رسول کا دشمن ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے من سب نبی فقتلوہ ہے، بے شک سبحان، کاٹ کے رکھ دو اس کو جو نبی کی گستاخی کرے، بے شک، اس کے لیے رسول اللہ کا حکم یہ ہے، سبحان اللہ، وہاں رحمت کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرمائے، ہائے ہائے، میرے نبی نے ایک صحابی نے حکم دیتا، جاؤ فلاں میرے دشمن قتل کر دو، جو محمد کا گستاخ ہے اس کی گردن اتار دو۔ صحابی نے تلوار نکالی، چل پڑے نبی کے اس دشمن کو قتل کرنے کے لیے۔ راستے کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، سبحان اللہ سناؤں، میں حدیث مکمل کرا، سبحان اللہ، میں اپنے جذبات کو روک نہیں سکا، میں سنانے، میرا یہ مضمون نہیں تھا، مجھے اپنے مضمون سے ہٹنا پڑا ہے، لیکن میں اس حدیث کے بعد اپنی گفتگو کو کامل کروں گا، چھوڑ دوں گا یہیں پر بات۔ حضور نے حکم دیا کاٹ کے رکھ دو اس کو، صحابی تلوار لے کے نکلے، راستے کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، ظہر دی نماز ہے یا عصر دی نماز ہے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور صحابی کشمکش کے اندر ہے کہ نبی کے گستاخ کو قتل کروں یا نماز پڑھوں، دو فرض کٹھے ہو گئے، ہائے ہائے، کیا بات، نہیں سمجھا سکتا، سبحان اللہ، دو فرض جمع ہو گئے، ایک ہے نبی کی ناموس پر پہرا دینا سبحان اور ایک ہے نماز ادا کرنا، کیا کروں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی کا امام دیکھیے، ذوق دیکھیے، صحابی نے کیا کیا، اس نے چلتے چلتے نماز ادا کی، کیا بات، اپنے قدموں کو نہیں روکا، نبی کی ناموس پر پہرا محمد کے صحابہ نے ایسے دیا، ہائے ہائے، فرض نماز بھی ادا کی اور اس کا سر بھی کاٹا، ہائے ہائے، جس کے لیے حضور نے حکم کیا تھا۔ تو لوگوں جو نبی کا دشمن ہے اس کے لیے حکم یہ ہے بے کہ شک، اس کو کاٹ کے رکھو، بے شک، کہ کسی پیر یا مولوی کا حکم نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، من سب نبیًا فقتلوہ، من سب نبیًا فقتلوہ، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، آپ سمجھتے ہیں یہ مولوی کہاں سے آ گئے؟ مولوی 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 کی میں کسی کسی لے سچینا بھئی جیڑا تسی مولویاں دا حال کریں جو بندہ مولوی بنامن تے پابندی لگا دے بے، نہ مڑ توڑا کوئی جنازہ پڑھاوے نہ کوئی توڑا نکاح پڑھاوے، مڑ تو ان پتہ لگے مولوی کیا ہوں گے۔ صحیح بات، ہاتھ دھو کر مولویوں کے پیچھے پڑ گئے۔ لوگوں یہ وہ قوم ہے جس نے آپ اپنی مستیوں میں ہیں، لیکن یہ کیسے فقیر لوگ ہیں، سارا دن چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، محمد کا فرمان پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، پھر جب قوم کو ضرورت پڑتی ہے مصلے پہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، امامت کراتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمارے جنازے پڑھاتے ہیں، ہمارے نکاح پڑھاتے ہیں، ہمیں حلال اور حرام بتاتے ہیں۔ مویدہ دین پڑھن تے پڑھاون دا سلسلہ نہ ہوندا، ہائے، مڑ لوگاں نو پتہ چلتا حلال اور حرام دا۔ یہ ان کی محنت ہے جو چٹائیوں پر بیٹھ کر قوم کو بتا رہے ہیں اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، رب نے اس کو حرام کہا ہے۔ کیا بات، تسی کدی بکرے دیاں بوٹیاں بنا کے دیکھو تے مڑ کتے دیاں بوٹیاں بنا کے دیکھو، اور مرکا بوٹیاں فرق کوئی نہیں، تے جے شوق ہوئے تو بوٹیاں گڑ کے لکھیا ہے، بوٹیاں جتنیاں کتے دیاں ہو سن اتنیاں بکرے دیاں نکل سن، بوٹیاں فرق نہیں ہے، فرق حلال اور حرام کا ہے، ایک کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اور دوسرے کو رب نے حرام کر دیا۔ کیا بات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا بس نبی میں معافی مانگتا ہوں اگر میرے لفظوں میں کہیں آپ نے سختی دیکھی، میں آپ سے میں توڑا بس بھی بندہ، تسی میرے سارے بھراؤ، میرے نال تسی سارے چنگی ہو، میں کوئی نیک من کے آپ کو باتیں نہیں کر، میرے دل کا درد تھا جو میری زبان پہ آ گیا۔